بیٹھو. ہاں جی باسل باجوہ صاحب آ جاؤ. اچھا تم بڑے ہو گیا, کیا کر رہے آج کل؟ اچھا داڑھی تمہاری یونیورسٹی والی ہو گئی ہے. چلو تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جی طاہر محمود ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. تم کیا کر رہے ہو؟ حضور میں ابھی اے لیول کر رہا ہوں, فرسٹ ایئر. اچھا چلو پھر. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی, مضبوطی سے قائم اور قائم رکھنے والا, تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیکیاں بجا لاتے ہیں خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر مقدر ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں, نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے. پس کیا تو شدت غم کے باعث ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. جزاک اللہ. نایاب احمد صاحب حدیث. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن سعد بن هشام رضي الله عنه قال انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن وفي رواية كان خلقه القرآن. مسلم کتاب الصلاۃ. ترجمہ. حضرت سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں. اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کے اخلاق قرآن کریم کے عین مطابق تھے. جزاک اللہ. تم نے تو ایک کر کے اس طرح کہا ہے جس طرح کوئی بے ادبی سے مخاطب کرتا ہے کوئی. عربی کا جو لفظ ہے یا ام المومنین عربی میں کہتے ہیں اے کر کے تم نے اس طرح کہا ہے. اور اردو میں تو اے کا لفظ جو ہے نا وہ عزت کے لیے نہیں بولا جاتا. یا ام المومنین کہنا چاہیے، یا ترجمہ کرنے والے کو عقل سے ترجمہ کیا کرے نا. کون ترجمہ کرنے والا؟ یہ تو اگر کسی نے نہیں کیا ٹھیک تو یا پھر بولنا سکھا اے ام المومنین. اے جو کہو گے نا اے تو وہ ڈیروگیٹری بن جاتا ہے. یہ بھی سکھایا کریں. اردو میں یا کو اے تو کہہ سکتے ہو لیکن بہتر یہی ہے کہ یا کو یا ہی رکھا جائے. آگے سے یہ آدھے انگریز آدھے اردو دان جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح طرح وہ پھر اے کو بھی اے بنا دیتے ہیں. عزت کا جو صحابہ ہیں وہاں وسلم کے صحابہ امہات المومنین کی عزت کا کل ہر چھوٹی چھوٹی لفظ جو عزت کے لیے اس کو خیال رکھنا چاہیے. کس اے لیول کس نے کیا تھا سوری جی سی ایس سی کا امتحان کس نے دیا تھا اس سال؟ اچھا تو کیوں تم پاس نہیں ہوئے تھے؟ آدھا ہاتھ کھڑا کر رہے ہو ہیں؟ پورا ہاتھ کھڑا کرو نا میں دیکھ سکوں کس نے دیا تھا. کھڑا ہوا ریز یور ہینڈس. اچھا تو کتنے تمہارے اے اسٹار آئے ہیں؟ پھر کرنا کیا تم نے؟ میڈیسن. یہاں تو کمپٹیشن ایسا ہے کہ نہ ہی اے اسٹار نہ آئے تو میڈیسن مشکل ہی داخلہ ملتا ہے. ویسے تم اپنی سیکنڈ آپشن بھی رکھنا سامنے. جی. اچھا تم مرزا صاحب کتنے اے اسٹار تھے؟ جی حضور میں نے اب میں 11ویں میں ہوں تو میں نے آدھے ایک سال پہلے کیے تھے. آدھے کر لیے؟ جی میں نے اس لیے انہوں نے اپنا سسٹم بدل دیا ہے. اب 1917 میں بدل رہے ہیں. ہاں 2017 میں سسٹم بدل رہے ہیں نا. پھر پڑھنی پڑے گا نا اچھی طرح. آدھے پورے کا سوال ہی نہیں ہوگا میرا خیال ہے. اور صدیقی صاحب تم صدیقی ہو نا؟ ہاں تمہارے کیسے اسٹارز آئے تھے؟ جو میرے ساتھ آئے تھے 7 اسٹارز. جی اچھا ماشاء اللہ تم مجھے مل چکے ہو. تم تو مجھے ملے تھے پھر بتایا نہیں تھا رزلٹ تو نہیں بتایا تھا نا. ہاں تو بتانا تھا نا رزلٹ بھی ساتھ. اور کون ہے جی سی ایس سی والا؟ تم بھی مجھے مل چکے ہو. تمہارے بھی اسٹارز ہیں؟ جی حضور میرے 8 اسٹارز 4 ایس. 8 اسٹارز 4 ایس. ہاں اصل لگتا نہیں تھا تم اتنے ہوشیار ہو.
तुम तो मिल चुके हो मुझे। जी हजूर। हाँ, और कौन है पीछे? वो तुम भी अब आ गए बड़ी क्लास में, चलो। हैं? मैंने ये 9 में शुरू किया था, इससे मेरे 3 साल में अभी मेरे आधे रहते हैं, तो फिर मेरे 2 स्टार्स और 6 A's। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो आधे क्या रहते हैं तुम्हें, क्या 16 करने हैं? नहीं यार, 3-4 और रहते हैं जिस ईयर जो मुकम्मल होने हैं। अच्छा, जी। तुम्हारी ये पहली क्लास है? नहीं हुजूर, दूसरी? ये तीसरी या चौथी क्लास है। अच्छा, मेरे ख्याल से मूँछों पे शेव करना शुरू कर दिया, इसलिए पहचानने में मुझे दिक्कत लग रही है। जी है ना? जी। और पीछे कौन है दिखाओ? हाँ, एनकों वाले। जी हजूर, मेरे 6 स्टार्स 5 A's आए थे। अच्छा माशाल्लाह। क्या करना है? मेडिसिन में दाखिला लेना चाहता हूँ। अच्छा, फिर वक्फ भी रखना है कि नहीं? जी हम्म, इंशाल्लाह। बस इसका डॉक्टर काफ़ी मिले ज़रा जो जो जिनसे मैंने पूछा नहीं है, GCSE वाले, अभी जिनसे बात नहीं हुई, वो खड़े हो जाएं। GCSE जिन्होंने किया है इस साल, जिनसे मैंने पूछा नहीं अभी तक, वो खड़े हों। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब तुम पिछले को दे दो अपने, वो जो साइंटिस्ट के भाई को। जी सर। हाँ, तुम उदाहरण भाई है ना, PhD कर रहा जी सर। हॉलैंड में? जी सर। हाँ, तुमने क्या करना है? हुजूर ने फरमाया था कि मेडिसिन करो। क्या ग्रेड्स कैसे थे? 7 स्टार्स और 3 आए थे। अच्छा माशाल्लाह। और आगे कौन है? पीछे है तुम्हारे। तुम बैठ जाओ, पिछले को दे दो। तुम थोड़ा इधर आ जाओ ना, रोशनी की स्पीड। हाँ, तुम बताओ। जी, मेरे इस साल 3 स्टार्स आए थे और बाकी B और C थे। ओहो, फिर क्या करना है? लॉ करना है तुमने? नहीं, मैं अभी बिजनेस में भी जा रहा हूँ। अच्छा, फिर जी। किस चीज़ के लिए बिजनेस करोगे? अकाउंटेंसी। अच्छा, फिर वक्फ भी करोगे कि नहीं? जी, वक्फ ही करूँगा। अच्छा चलो बैठ जाओ, आगे दे दो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हाँ जी। जी हजूर, मैं अभी अपना सेकंड ईयर कर रहा हूँ GCSE का, और अभी फर्स्ट ईयर में मेरे A's और B's आए हैं। अच्छा चलो, सेकंड ईयर कंप्लीट करो, फिर बताना आगे। आगे ये साइंटिस्ट को दे दो। तुमने क्या साइंटिस्ट बनना है? नहीं, इंजीनियर। इंजीनियर? जी। तुम्हें तो साइंटिस्ट बनना चाहिए ताकि प्रूव करो कि रोशनी से रफ्तार से तेज़ रफ्तार भी है कोई। हाँ है? मेरे 1 स्टार और 2 A's। आधा किया, पूरा किया? नहीं, पूरा हो गया। तो बाकी 8-9 क्या थे? 20 थी? जी, 4 B's और बाकी C's। तुम्हारा भाई जामिया में है? जी। अच्छा चलो। और ये मुझे 1 बैठ जाओ, स्टार बैठ जाओ। फाइन। मुझे 1 स्टार और B और सब बिल्कुल सी। हुजूर, तुम लोग मुझे मिले तो नहीं हुए ना? हाँ अच्छा, तुम बताओ। मैंने अभी आधा किया था, ये 9 में शुरू किया और 3 स्टार आ गए और 6 A's। अच्छा अच्छा, आगे दो। हुजूर मेरे एग्जाम से भी होने हैं। जी। फिर खड़े क्यों हुए हो? मुझे दो। हुजूर सिर्फ 3 A मिले हैं। 3 A's जी। और बाकी 5 B's। अच्छा जी। फिर करना क्या है? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी? जी। अच्छा चलो दे दो पीछे को, सामा साहब को। तुम मिल के गए हो? मेरा 1 स्टार है, मैं अभी ईयर 11 में जा रहा हूँ, और मेरे 3 A's तुम तो भी मिल के गए हो चंद दिन पहले? जी। अच्छा इधर दे। जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। आने वाले हैं तो बैठ जाओ। दुआ करना है। चलो बैठ जाओ। खड़े क्यों हो गए? हमारे वक्त ज़ाया करने के लिए पूछो तो। बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हाँ जी, तुम्हारे आने वाले तो नहीं? जी। तुम्हारे इम्तिहान तो नहीं आने वाले? नहीं, मेरे हो गए। क्या हुआ? 2 स्टार्स, 7 A's, 4 B's और 6 डिस्टिंक्शन स्टार। क्या तुमने 20 सब्जेक्ट लिए हुए थे? नहीं। हाँ। करना क्या है? इंशाल्लाह फिजिक्स में जाऊंगा। अच्छा चलो दे दो उसको, पीछे देखो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरे 2 A स्टार और 2 A आए थे और दूसरे 20। बाकी 20? जी। चलो क्या करना क्या है? अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभी डिसाइड कर लो। आ जाओ, उधर दे दो आगे खलीकुज़्ज़मान को, भट्टी को।
लिया और डिस्टिंक्शन स्टार एक डिस्टिंक्शन भी एक आ गई? अच्छा चलो। मैंने ख़त भी करना क्या आपने? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जी चलो। और ये अस्सलाम वालेकुम सर, एक ए और बाकी बी आए थे। क्या वजह है, क्या इरादा है? अकाउंटेंसी में जाना है। कितने कोई अकाउंटेंट रखेंगे जमात? तो ठीक है, उसके पास है। हाँ मैंने बायोलॉजी में करना था कैंसर रिसर्च और अभी आधे मेरे टेस्ट हुए हैं, तो मेरे साइंस के अंदर एक सी आया है बायोलॉजी में और अभी हायर करने वाला रिसर्च करने के साथ सी भी आया तो अभी। और इंग्लिश के अंदर ए कौन से ईयर 10 में हो? नहीं ईयर 11 में। ईयर 11 में आधे कर लिए हैं? जी अभी हो रहे हैं। अच्छा जी। तो फिर इंग्लिश के अंदर ए आए लेकिन अभी ऐड नहीं हुआ, इसलिए एवरेज नहीं अभी मार्क मिला। अच्छा चलो फिर देता, फिर तो जब आ रही होगी फिर बताना ना। अभी तो तुम हजूर मेरे 3 ए आए हैं। बाकी कर लिया फाइनल ईयर जीसीएसई? हाँ जी। अभी आधे आधे तो नहीं कर रहे? नहीं पूरा हो गया। 3 ए आए हैं, बाकी सारे बी और सी। मिले मुझे उसके बाद रिजल्ट के बाद? नहीं भी मिला। नहीं तो फिर क्यों नहीं मिले? कोई भी नहीं मिले? अच्छा आज बैठ जाओ। अच्छा जो तो डॉक्टर बन रहे हैं वो तो ठीक है, कंपटीशन बड़ा है आजकल। गो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं एडमिशन से पहले, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये देखते हैं कि कम से कम 8 ए स्टार्स हों। क्या ख्याल है तुम्हारा इजहार साहब? तुम तो रिसर्च कर रहे हो? माइक्रोफोन कर लो, तुम्हारी पीएचडी तो है। जो मैंने मास्टर्स किया था न्यूरो साइंस में और फिर अब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ज़रूर दुआ करें मेरे लिए। अच्छा तो कंपटीशन जो मेडिसिन का है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए ए लेवल में बहरहाल फिर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ जी अतर बेग साहब आ जाओ। वालेकुम सलाम, आज खड़े तो हो जाओ पहले। मलफूज़ात फरमूदा सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया, मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़ार हज़ार दरूद और सलाम उस पर, ये किस आली मर्तबा का नबी है। उसके आली मुकाम का इंतहा मालूम नहीं हो सकता और उसकी तासीर कुदसी का अंदाज़ा करना इंसान का काम नहीं। अफसोस के जैसा हक शनाख्त का है, बजुज़ उसके मर्तबा को शनाख्त नहीं किया गया। वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा उसको दुनिया में लाया। उसने खुदा से इंतहाई दर्जा पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जा पर बनी नौ की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई। इसलिए खुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ़ था, उसको तमाम अम्बिया और तमाम अव्वलीन और आखरीन पर फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दीं। वही है जो सरचश्मा हर एक फैज़ का है, और वो शख्स जो बगैर इकरार और अफाजा उसके किसी फजीलत का दावा करता है, वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुर्रियत शैतान है। क्योंकि हर एक फजीलत की कुंजी उसको दी गई है और हर एक मार्फत का ख़जाना उसको अता किया गया है। जो उसके ज़रिया से नहीं पाता वो महरूम अज़ली है। हम क्या चीज़ हैं और हमारी हकीकत क्या है। हम काफिर नेमत होंगे अगर इस बात का इकरार ना करें कि तौहीद हकीकी हमने उस नबी के ज़रिया से पाई। ज़िंदा खुदा की शनाख्त हमें उस कामिल नबी के ज़रिया से और उसके नूर से मिली, और खुदा के मुकालमात और मुखातबात का शर्फ भी जिससे हम उसका चेहरा देखते हैं, उसी बुज़ुर्ग नबी के ज़रिया से हमें मुयस्सर आया। उस आफ़ताब हिदायत की शुआ धूप की तरह हम पर पड़ती है, और उस वक्त तक हम मुनव्वर रह सकते हैं जब तक कि हम उसके मुकाबल पर खड़े हैं। हकीकतुल वही सफ़ा 115-116। शायद साहब आप इसकी समरी बयान कर सकते हैं इंग्लिश में? कोशिश कर सकते हैं। Hazrat Masih Maud states in Haqiqatul Wahi, page number 115 to 116, मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम, I always wonder
that this सिर्फ समरी दे दो, हर एक लफ्ज़ को तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं. तुमने क्या कम्प्रिहेंड किया इसके साथ? Hazrat Masih Maud ﷺ says that I always wonder that this prophet who's come for the savior of mankind as a rahmatul lil alameen, and he says बजुज़ उसकी मर्तबा को हुजूर थोड़ा सा मुश्किल है ऑन स्पॉट मर्तबा स्टेटस जी बजुज़. He says that he states as to how high the status of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was, and जो हर सर चश्मा एक फैज़ का है, और वो शख्स जो बग़ैर इक़रार और अफ़ाज़ा फ़ायदा और उसके किसी फजीलत का दावा करता है, वो इंसान नहीं बल्कि ज़ुर्रियत शैतान है. So anyone who tries to attack Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a human being, or instead he is a shaitan. So सही क्या था? He is not a human. He is a ज़ुर्रियत शैतान. He is a progeny of Satan. He is a progeny of Satan. अच्छा ठीक है, ठीक है. ज़िंदा खुदा की शनाख्त हमें उस कामिल नबी के ज़रिए उसके नूर से मिली, और खुदा के मुकालमात और मुखातबात का शर्फ बुजुर्गी नबी मुझसे आफ्ताब है. तो हुजूर बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसको. आ जाओ फिर बैठ जाओ, अगली दफ़ा गौर से सुनोगे. अब इसको उर्दू भी आती है, इसके लिए मुश्किल है, तो बाकियों को क्या समझ आई होगी, हैं? इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ इक़्तिबास का हिस्सा आधा उसमें दे दिया करें, या इंग्लिश में तर्जुमा करवा दिया करें. बाद में बहुत कम है जो सुनते हैं. ये रिपीट कितने लोग हैं जो रिपीट अपनी क्लास सुनते हैं बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ सुनते हैं जो दो. तो अब रिपीट जो आता है प्रोनाउन, मतलब आने में रिपीट से मतलब है कि जो रिकॉर्डिंग आती है बाद में, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आती है. उसमें सिर्फ 2 लड़के सुनते हो. उर्दू तुम लोगों को समझ नहीं आती, इंग्लिश तुम सुनते नहीं, तो समझ क्या आएगी, हैं? तो अब मेरे ख्याल 8 महीने बाद क्लास हो रही है, और तुम लोगों ने वक्फ़े नौकर निसाब भी नहीं पढ़ा होगा 8 महीने. किसने पढ़ा है 8 महीने निसाब अपने एज ग्रुप के लिहाज से? 15 to above किसने पढ़ा है? और 12 से 15 तक है एक पूरी किताब एक आ गई है 1 to 21. अच्छा 1 to 21. वो किस के पास किताब है वक्फ़े नौ के सिलेबस की? सारों के पास है. जिनके पास नहीं है वो इनसे ले लें, हैं? और उसको फिर पढ़ा भी करो, देखा करो. बल्कि जो जमात का भी एक किताब है ना, जनरल नॉलेज की या मालूमात की या निसाब तालीम के निसाब की, वो भी अच्छी है. मेरा ख्याल है वो भी हर एक के पास होनी चाहिए वक्फ़े नौ के. तो चलो फिर, जावेद रफ़ी साहब बड़े देर से इंतज़ार कर रहे हैं नज़म के लिए. माइक्रोफोन ऊपर करना पड़ेगा काफ़ी. कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मुहम्मद. दिलबर मेरा यही है,
نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر و دجا یہی ہے، پہلے تو رہے میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے، پہلے تو رہے میں ہارے، پار اس نے ہے اتارے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، میں جاؤں اس کے وارے، بس نا خدا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ
یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ تم نے وہ سنا تھا میرے کہنے پہ کہ نہیں؟ جی، اسی کی نکالنے کی کوشش کی ہے نا؟ جی سر، ہے نا؟ جی سر، اچھا کر لیا تم نے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب یہ تمہارے نگران یہ نا سمجھے، ان کے کہنے پہ تم نے آواز نکال لی ہے۔ تم بتا تھا کس کی آواز نکال رہا ہے؟ تو وہ کافی قریب پہنچ گیا اس کے، اس لیے اچھی ہو گئی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، اور نجم السماء کون ہے؟ تم ہو؟ آ جاؤ پھر، کچھ کہنا ہے؟ کچھ کہنا ہے؟ وعلیکم السلام، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ جی حضور، یہ رسول نجم السماء کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کا ستارہ۔ آسمان کا ستارہ، اس کا تو نام نجم السماء ہے، باقی واقفین نو کو بھی آسمان کا ستارہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ ہے آسمان کا ستارہ کیا ہوتا ہے؟ تم بتاؤ سہیل۔ سہیل، Star in the sky. پھر اچھا، وہ اسٹار جسے تمہیں گائیڈنس ملے، ہاں اچھا چلو جی، بتاؤ۔ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے اور جماعت احمدیہ کا پاکیزہ مومنانہ رد عمل۔ اسلام کو ہمیشہ ہی مخالفین کی طرف سے اعتراضات، الزامات یا سوالات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہی تھا، مگر جوں جوں مسیح موعود اور امام مہدی کے آنے کا وقت قریب تر آتا جاتا تھا اور امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دور ہوتی جاتی تھی، توں اسلام کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو بطور مسیح موعود امام مہدی مبعوث فرمایا، اس دور میں اسلام کی تعلیمات دنیا کے لیے ہنسی اور کھیل تماشے کا نشانہ بنی ہوئی تھیں۔ مسلمان خود ایسی بدعات میں مبتلا ہو چکے تھے کہ ساری دنیا ان پر، ان کے مذہب پر اور بالخصوص ان کے مذہب کے بانی یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑاتی پھرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذات بابرکات کے محاسن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور ہمیں یعنی اپنی جماعت کو بھی یہی کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حساب محبت اور حد درجہ کی غیرت رکھتے تھے، مگر اس محبت اور اس غیرت کا اظہار نہایت مومنانہ تھا۔ آپ علیہ السلام ایک شاتم رسول کے سلام کا جواب یہ کہہ کر نہیں دیتے کہ مجھ پر سلامتی بھیجتا ہے، اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپاک زبان استعمال کرتا ہے، اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ آپ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو سختی سے پوچھتے ہیں
کہ جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بھی گستاخی کا کہا گیا وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے کیوں نہیں آئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم شعراء زمین کے سانپوں اور بچھوؤں سے تو صلح کر سکتے ہیں مگر ان سے صلح کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس محبت اور غیرت کا اظہار صرف الفاظ میں ہی نہیں بلکہ عملاً بھی فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک کتاب امہات المومنین شائع ہوئی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج پر نہایت ناپاک حملے کیے گئے تھے۔ دیگر مسلمان مشتعل ہو کر جلاؤ گھراؤ کرنے لگے مگر ہمارے پیارے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جلاؤ گھراؤ اور اس کتاب کو بین کروانے سے کیا ہوگا؟ وہ نفرت جو دشمن کے دل میں ہے کم تو نہیں ہو جائے گی۔ اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا بلکہ حکومت وقت کو لکھا کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے مذہبی پیشواؤں کے کردار پر حملے سے گریز کریں۔ اسی پاکیزہ سنت پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا پچھلی 1 صدی سے زیادہ کا سفر گزرا ہے۔ خلافت ثانیہ میں رنگیلا رسول شائع ہوئی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ناپاک الزامات لگائے گئے تو مسلمان قتل و غارت پر اتر آئے۔ ایسے میں جماعت احمدیہ کے امام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت کو نصیحت فرمائی کہ فساد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تمام ہندوستان میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو تاکہ ہندوستان بھر کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آگاہی ہو۔ پھر یہ جلسے ہندوستان سے باہر دنیا بھر میں منائے جانے لگے اور جماعت احمدیہ آج تک اس بابرکت روایت کو نبھاتی چلی آ رہی ہے۔ خلافت رابعہ میں سلمان رشدی نے اس باسی کڑی میں ابال لانے کی کوشش کی تو دیگر مسلمانوں کی طرف سے وہی جلاؤ گراؤ دیکھنے میں آیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبات میں اور دیگر مواقع پہ سطح پر نظر آنے والی اس کتاب کے پس پردہ سازش کو بے نقاب کیا اور اس ناپاک کتاب کے جواب میں اپنی نگرانی میں ایک کتاب بھی تحریر کروائی جس کا نام رشدی ہانٹڈ بائی ہز انہولی گھوسٹ تھا۔ پھر خلافت خامسہ میں اسی طرح کے گھنونے حملے ڈینش اخبارات کے کارٹون کی شکل میں ہوئے۔ سوشل میڈیا پر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر نہایت دل خراش قصہ کہانیاں اور فلمیں ڈالی گئیں۔ کہیں قرآن کو نظر آتش کرنے کی سازشیں سر اٹھانے لگیں، کہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا مقابلہ کیا جانے لگا۔ ایسے میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہر موقع پر نہایت بصیرت افروز خطبات ارشاد فرمائے اور ساری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کے عظیم الشان کردار کو اجاگر کرنے کا ایک عالمگیر مشن شروع فرمایا۔ جماعتی لٹریچر میں قومی اور بین الاقوامی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہر گلی کوچے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اجاگر کرنے کا سہرا جماعت احمدیہ کے سر پر پہنایا۔ انٹرفیتھ سمپوزیم کے ذریعے ہر ملک ہر شہر میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی قیادت میں آج بھی جماعت احمدیہ کامیابی اور کامرانی کے اسی راستے پر رواں ہے جو مسیح آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں دکھایا۔ جہاں دوسرے مسلمان ایسے حملوں کے جواب اس طور سے دیتے ہیں کہ دنیا کی نظروں میں اسلام کی مزید بدنامی کا باعث بنتے ہیں، وہاں جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام کی خوبصورت ترین تصویر پیش کرنے کی سعادت پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب وقف نو کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ خلیفہ وقت کے اشاروں پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کا باعث ہوں۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ اچھا کیوں ظفر اللہ خلاصہ بیان کرو، اس نے کیا کہا ہے؟ اردو میں کرو گے انگلش میں؟ ہیں چلو تم اردو میں کرو گے، انگلش میں کون کرے گا؟ تم نمان
तुम इसकी समरी दोगे इंग्लिश में? हैं? ज़ुबानी बता दो जो तुमने सुना। खड़े बैठे माइक्रोफोन ले लो, खड़े होके बताओ ना, ताकि थोड़ा सा स्टेज फियर भी दूर हो। भाई ने वो तमाम वाक़यात बताए हैं जो जिनमें इंग्लिश में मैंने पूछा था। ओके, कौन इंग्लिश में करेगा? तुम कर सकते हो? यस, उसको दे दो। ओके। Basically, he started off with Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, how he defended Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, how he reacted to other people pointing fingers at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then he went on to describe how Khalifatul Masih Sani, when the book came out, Ummatul Hayatul Mu'mineen, how he not Hayatul Mu'mineen. So he described how Jamaat Ahmadiyya defended Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's status, and then he went on to Khalifatul Rabia, Hazrat Mirza Tahir Rahimullah Ta'ala bin Nasr Aziz, and then he said that when Rushdie wrote his book, Jamaat responded with the new book, I think it was called Rushdie Haunted by His Unholy Ghost. And then he went on to describe how now when the Danish are drawing cartoons, how Jamaat Ahmadiyya is defending Islam through the guidance of Khalifatul Masih Khamis Ta'ala bin Nasr Aziz. اور جو ریسنٹ جو فلم بنائی تھی انہوں نے، اس کے بارے میں بھی کہا تھا اس نے. تو یوٹیوب والی فلم تو تھی، ہاں جی، اس کے بارے میں حضور یاد نہیں مجھے. اس پہ بھی میں نے ریسنٹ کفلا دیا تھا نا. ہاں جی حضور. تو بتا دو کیا دیا تھا، کس نے سنا تھا وہ؟ میں نے سنا تھا. وقف 9 کلاس میں نے 21 ستمبر 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کے خطبے سنے تھے. کس نے سنے؟ کھڑے کرو ہاتھ. باقی نے نہیں سنے. یہ حال ہے، ان کو اب تو چھپ چکے ہیں، ان کو پڑھائیں ساروں کو، ساروں کو پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر ان سے فیڈ بیک لیں انہوں نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. واقفین 9 کا یہ حال ہے کہ انہوں نے خطبہ ہی 21 ستمبر کا خطبہ نہیں سنا، انہوں نے 28 ستمبر کا نہیں سنا، 5 اکتوبر کا جو تھے اورینٹلسٹ یا دوسرے غیر جنہوں نے کہا ہوا ہے آنسر کے بارے میں، ان کے میں نے کوٹ پڑھے تھے، وہ بھی نہیں سنا. ٹھیک ہے. وہ سارے تم لوگ سنو، اور بلکہ اب چھپ گیا اس کو پڑھو، ہیں، تاکہ تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا، آپ کے اسٹیٹس کا، آپ کے اہمیت کا پتہ لگے. یہ تو نہیں ہے کلاس نہ ہو رہی ہو تو وقف 9 کا شعبہ بھی سو جائے آرام سے. تمہیں خدا احمدیہ اور جماعتی طور پہ کچھ نہیں پڑھایا جاتا، صرف وقف 9 پہ ریلائی کر رہے ہوتے سارے. اچھا، شاید محمود صاحب اب تم آ جاؤ، سیرت النبی کیا کہنا چاہتے ہو؟ جہاں زمانہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وہاں اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب دشمنان اسلام کو کچھ نہیں ملتا تو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات اٹھاتے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ذات مبارکہ پہ خالق کائنات خود اپنے فرشتوں کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم انک حمید مجید. آج چند اوباش اور غلیظ لوگ جو ہمارے پیارے آقا و مولا کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے آقا نے حیوانوں کو انسان بنایا، مردوں کو زندہ کیا، انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر عرفان و فرقان کا جام لبالب پلایا، عورتوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا. جہاں عورت نہایت پستی یعنی بے عزتی کی زندگی بسر کر رہی تھی، وہاں آپ نے عورت کو باعزت مقام عطا فرمایا. اس کو وراثت یعنی انہیریٹنس میں حصہ دار ٹھہرایا. شادی کے معاملے میں اس کی رضا کو مقدم قرار دیا. عورت کی 3 حیثیتوں ماں، بیوی اور بیٹی کو
دینی اور اخلاقی اعتبار سے عظمت، کرامت اور حرمت قائم فرمائی۔ بیویوں کے حقوق اور ان کی عزت کی اعلیٰ مثال قائم کرتی۔ حضرت عائشہ کا واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں قیام پذیر تھے تو رات کو جاگ کر عبادت کرنے سے پہلے فرمایا، عائشہ اگر تمہاری اجازت ہو تو اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کیسی حسین بات ہے، عزت و احترام کا کیسا نمونہ پیش کیا کہ عبادت سے پہلے اپنی بیوی سے فرمایا اگر اجازت ہو تو اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ ماں کو وہ عالی شان مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کے زیر اقدام جنت عطا کی۔ ہدایت فرما دی کہ خدا اور رسول کے بعد عزت و تکریم کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ جیسے کہ حضور نے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں بہت پسند تھیں، اور بہت سے مخالف رائٹرز اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ آپ کو عورتیں پسند تھیں، پولیگیمی پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ اسماء بن نعمان عرب کی خوبصورت عورتوں میں سے تھیں جن کی تعریف سب عورتوں نے کی۔ ان کے والد کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، مگر جب آپ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت عظیم پناہ گاہ کی پناہ طلب کی ہے، اور باہر آ کر اپنے صحابی کو فرمایا کہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو کھلی آزادی دے دی گئی ہے، جبکہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد قائم کی ہے۔ اس زمانے میں جب شادیوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہوا کرتا تھا، جنگ کے بعد عورتوں کو پبلک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیوں کی حد مقرر فرمائی۔ فادر آف جہاد کہنے والے اور آپ کو ایکسٹورشنسٹ ہونے کا الزام لگانے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جنہیں تاریخ کا ذرا بھی علم و فہم ہے، وہ اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پاتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک کیتھولک نن ہیں، شی اسٹیٹس، فار فرام بینگ دا فادر آف جہاد، پروفٹ محمد واز اے پیس میکر who risked his life and nearly lost the loyalties of his closest companions because he was determined to effect a reconciliation with Makkah۔ معترضین یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دنیا میں اسلام پھیلایا، لیکن یہ عقل کے اندھے نہیں سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار رحم و محبت کی تلوار تھی، دوستی اور ہمدردی کی تلوار تھی، جس نے دلوں کو فتح کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جنہوں نے جنگ کے اصول دنیا کو بتائے کہ عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، جنگی قیدیوں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا۔ اسی حوالے سے فتح مکہ کا ایک خوبصورت اور عظیم الشان واقعہ موجود ہے۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے سال ہا سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے اور ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی، حتیٰ کہ فتح مکہ کا تاریخی دن آ گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج تو پتہ نہیں کیا سزا ملے گی۔ اس دن ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان لوگوں میں مسلمان غلاموں کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے والے اور مسلمان عورتوں کو بے دردی سے شہید کرنے والے بھی شامل تھے۔ انہی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر حملہ کرنے والے بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے ظلم و ستم سے انسانیت کے شرف کو پامال کیا ہوا تھا، مگر اس روز کیا ہوا؟ بازاروں میں کوئی خون ریزی نہ ہوئی، نہ ہی کسی کو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی کو شہر بدر کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لا تسرب علیکم فی الیوم، لا تسریب علیکم فی الیوم، کم الیوم، لا تسریب علیکم اليوم۔ یوں آپ نے ایسا انتقام لیا جس پر رہتی دنیا تک شرف انسانیت نازاں رہے گا۔ لیا ظلم سے عفو کا انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال صرف اسی بات پر ایمان لے آئے کہ آقا اور غلام برابر ہیں، اور پھر تا قیامت ایک مثال قائم ہو گئی۔ جس قدر بھی ظلم ڈھایا گیا، بلال کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری تھا، احد احد،
خدایا آسمان نے یہ کیسا نظارہ دیکھا کہ غلام اور آقا ایک جیسا لباس پہنے کھڑے ہیں، غلام اور آقا ایک جیسا کھانا کھا رہے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مکہ کی گلی کوچوں میں ذلت و تحقیر کا نشانہ بنائے جانے والے بلال کو فتح مکہ کے روز عزت و شرف کی دولت بانٹنے والا قرار دے کر یہ اعلان فرمایا کہ جو بھی بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے گا اسے امان دی جائے گی۔ اسی عزت و تکریم اور مقام کی وجہ سے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ جنگی قیدیوں، غلاموں، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی شرف انسانی کی اعلیٰ قدروں کو قائم کرنے والا ایسا حسن سلوک فرمایا جو انسانیت کی جبین پر رہتی دنیا تک تاج بن کر سجا رہے گا۔ اسی طرح آج جو ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، ڈسیبلڈ مریضوں کے لیے کی عزت کے لیے اور کمزور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، یہ تمام تعلیمات تو ہمارے پیارے آقا نے آج سے 1500 سال پہلے نوع انسانی کو دے دی تھیں۔ مائیکل ہارٹ نے موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری رینکنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لکھ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کیے بغیر انکار نہیں کر سکتے۔ مائیکل ہارٹس states he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. اسی طرح بے شمار ایسے ہسٹورینز، اسکالرز، سائنٹسٹ اور فلاسفرز گزرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، یعنی کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ نبی تھے، جن میں سر ولیم میور، جان ولیم ڈریپر، کینتھ کریگ اور مہاتما گاندھی جیسے لوگ شامل ہیں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں بھی نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لعل اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارض و سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بلغ الللاب کمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تم خالد یہ پیچھے مڈ ٹرم چھٹیاں ہوئی ہیں جی، تم لوگوں کو 25 سپٹمبر سے 5 اکتوبر تک تھیں یا بعد میں ہوئی ہیں؟ کیا مطلب کب ہوئی تھیں؟ اسکول گئے ہوئے تھے ان دنوں میں؟ اب تو یونیورسٹی میں شروع ہونا۔ یونیورسٹی میں؟ چلو یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ جی۔ جمعہ پڑھتے ہو مسجد میں؟ نہیں، میں لنڈن میں پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے اچھا، تم جمعہ کا خطبہ ایم ٹی اے پہ نہیں سنتے؟ انٹرنیٹ پہ بھی سنا جاتا ہے اب تو؟ جی سنتا ہوں۔ 21 کا خطبہ نہیں سنا تھا سپٹمبر کا؟ نہیں جی۔ 28 کا بھی نہیں سنا تھا؟ جی 28 کا سنا۔ اس میں کیا کہا تھا؟ اس میں میں نے پریس میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی نا، کہ جو میں نے خطبہ دیا تھا وسلم کی ریئیکشن کے اوپر جو فلم پہ بنائی ہے انہوں نے، ہیں اس میں پریس نے کیا ریئیکٹ کیا اور کس طرح ہماری پبلسٹی ہوئی؟ جی سنا تھا؟ جی۔ پھر 5 اکتوبر میں نے کہا تھا، مختلف کوٹ کیے تھے جس طرح اس نے بتائے ہیں ابھی اورینٹلسٹ کے، ہیں سنا تھا کہ نہیں؟ 28 کا سنا تھا، پھر بھی 5 کا بعد میں نہیں سنا تھا۔ پھر تم کبھی کبھی سنتے ہو؟ جی، ہاں کوشش کرتے ہیں، ریگولر نہیں ہو۔ ریگولر سنا؟ اب تو کس کے پاس انٹرنیٹ ہے، ایکسیس ہے، لیپ ٹاپ رکھے ہیں، کمپیوٹر رکھے ہیں، کس نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہاں جو بیٹھ کے تم ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہتے ہو، چیٹنگیں کرتے رہتے ہو، خطبہ سنا کرو اگر وقت نہ ملے تو، یونیورسٹی میں جانے والے بھی اور دوسرے بھی، سمجھے؟ تو میں حیران ہوں، 21 سپٹمبر، 28 سپٹمبر، 5 اکتوبر 3 خطبے تھے اور تم میں سے چاند ایک نے سنے ہیں۔ تم پہلے تاریخ کا نہیں پتہ لگا تھا، 21 28 کا پتہ نہیں لگا تھا، تو انگریزی میں نے کہا اب سمجھ آئیے کچھ، اب ہاتھ کھڑے کرو کتنے نے سنے ہیں؟ پھر بھی وہی ہاتھ ہیں تھوڑے سے ہی۔ تم لوگوں کا کام ہے، واقفین نے 9 کہا کہ کم از کم خطبے باقاعدہ سنا کرو،
اور پھر ان کے نوٹس لیا کرو, اسی سے تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو دینی نالج ہے وہ بڑھے گا. ٹھیک ہے, چاہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, یونیورسٹی میں پڑھائی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. کیوں جی سیف صاحب, تم نے سنا تھا کہ نہیں؟ ہاں کیا پڑھ رہے ہو؟ اچھا, اور حضور یہ تو ہوتے ہیں پینڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اسٹون سے آپ انگوٹھیاں جیسے بناتے ہیں, اسٹونز جو پہنتے ہیں لوگ انگوٹھیوں پہ یا چاندی جیسے پہنتے ہیں, اس سے کوئی پرسنالٹی کے اوپر بندے کا فرق پڑتا ہے کوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں, بعض اسٹونز کے جنہوں نے اسٹون سے نکالے ہوتے ہیں نا مختلف, یہ کہ تمہارا فلاں اسٹون ہے, فلاں برج ہے, ہیں وہ مختلف کیا کس قسم کے نام ہیں, کیپریکارن اور فلاں اور وہ یہ اسکارپیو اور اس طرح کے, ان کو بھی اسٹونوں کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں, لیکن اتنا اثر نہیں. لیکن جو مردوں کو وہاں صلی اللہ نے فرمایا نا کہ سونا نہ پہنو, وہ اس لیے کہ زیادہ تر اس پہ زینت کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونے کا اثر ہوتا ہے کیونکہ سونے کا اثر سے کچھ اندر بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے انسان کے, لیکن پتہ نہیں وہ تو ثابت شدہ ہے ابھی کہ نہیں ہے. جو باہر ثابت شدہ بات یہی جو ہے ظاہری وہ یہی تھی کہ سونا ایک فخر کی نشانی ہے یا زینت کی نشانی ہے جو عورتوں کے لیے بہتر ہے, اس لیے سونے سے منع کیا. باقی کہا جاتا ہے کہ سٹونز کا اثر ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں مختلف, لیکن ثابت تو کسی نے نہیں کیا. کیوں ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی سائیکالوجی میں کہیں پڑھا؟ نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت نہیں ہے. اور حضور جو یہ گستاخی رسول کی جو ویڈیو ہے, میرا سوال تھا ایک, جو یہ گستاخی رسول کی ویڈیو جو ہے یہ لوگ جو جنہوں نے بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس آر رائٹ ان فریڈم آف اسپیچ, تو اس کے لیے ہم اس کا جواب کیا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ تو ہے, لیکن فریڈم آف اسپیچ کی کوئی حدود لمٹس بھی تو ہونی چاہیے ہیں. اب فریڈم کے اب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, یہاں فرانس میں کیٹ کی جو انہوں نے ٹاپ لیس تصویریں شائع کر دیں ہیں, اس پہ کیوں انہوں نے کیس کر دیا؟ فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ ہونا چاہیے وہاں بھی, اس کو کیوں نہیں برداشت کیا انہوں نے؟ پھر حضرت عیسیٰ پہ کچھ اسپین میں انہوں نے بنائی تھی, وہاں انہوں نے فوراً اس کے خلاف ایکشن لیا, جلوس بھی نکالے, وہاں کیوں نہیں فریڈم آف اسپیچ آئی ہیں؟ اور پھر کیس بھی کر رہے ہیں, اس کا پراپر فالو اپ بھی کر رہے ہیں. یہاں فرانس میں جو ہوا اس میں کیٹ وغیرہ جیت گئے ہیں, جس کے وہاں کا فریڈم آف اسپیچ نہیں تھا, وہ کیٹ جیت گئی, کیوں نہیں تھا؟ تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ان کے یہ دو ہیں ان کی نظر, وہ عملیاں فیصلہ ایک نظر سے نہیں دیکھتے ہر ایک کو. فریڈم آف اسپیچ کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. وہ جب شروع میں آزادی ملی ہے نا ہر ایک کو, تو ایک یہاں انگلینڈ کے ایک اسٹریٹ پہ ایک شخص اپنی چھوٹی گھماتا ہوا جا رہا تھا ہیں, اتنے میں سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, اس کی وہ سوٹی گھما رہا تھا, تو اس کے یہاں ناک پہ لگ گئی. اس نے کورٹ میں مقدمہ کر دیا, کیس چلا گیا. تو جج کو اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں اس کے مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں مارا, میں تو مجھے آزادی تھی, میں فریڈم آف ایکشن اور اسپیچ ہر چیز ہے یہاں, تو میں اپنی آزادی سے اپنی سوٹی گھما رہا تھا, اس کا کام تھا بچنا. انہوں نے کہا نہیں, تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں اگلے کی ناک شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے فریڈم کے کوئی حدود ہونی چاہیے. یہ فریڈم کے نعرے لگاتے ہیں. پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ ہوا, کوئی 2 سال ہوئے, ایک پروگرام یہاں آ رہا تھا, بچوں کو کہتے ہیں جی آزادی ہونی چاہیے اور کچھ نہیں کہنا ہیں,
اور فوراً پولیس آ جاتی ہے. وہ ایک انگریز یہیں کا برٹش ہی کو بول رہا تھا, کہتا ہے ہمارے ایک میرا بیٹا تھا 13-14 سال کا, وہ فرائنگ پین میں کوئی فرائی کر رہا تھا, انڈا تل رہا تھا یا کچھ چیز تھی, تو اتنے میں وہ تیل کا جو چھینٹا اڑا نا تو اس میں آگ لگ گئی فرائنگ پین میں. تو میں نے جلدی سے کوئی ہاتھ مار کے جو پرے کیا آگ بجھانے کے لیے, اس کے بچانے کے لیے میں نے اس کو پرے ہٹایا نا جلدی سے. اس نے پولیس میں کہہ دیا اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور پولیس باپ کو پکڑ کے لے گئی. کہتا ہے یہ تو آزادیاں دے دے کے تم ہماری نسلیں بھی خراب کر رہے ہو. تو جو ہر بات کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. فریڈم آف اسپیچ وہاں تک ہو جہاں تک تم کسی کو جذبات کو ہرٹ نہ کر رہے ہو, سمجھ آئی؟ جہاں تم نے اگلے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا وہاں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ویسے اللہ تعالیٰ کے نظارے بھی اور طرح کے ہیں, پکڑ بھی لیتا ہے. اب اسی شخص نے جس نے فلم بنائی تھی, کیا نام تھا, انوسینس آف مسلم, اس کا یہ کسی پہلے کچھ پرانے عرصے میں ایک کیس میں اس کے اوپر کچھ پابندیاں تھیں انٹرنیٹ کے اوپر آنے کے اوپر, اور کورٹ نے اس کو فیصلہ دیا تھا کہ اگر تم نے اس طرح کی دوبارہ حرکت کی تو تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا. وہ پتہ نہیں اس کیس میں ہوا یا کس وجہ سے, بہرحال اس کو کل پرسوں ہی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے نا, اس کو 1 سال کے لیے انہوں نے جیل کر دیا. کسی اور طرح پکڑا گیا, 1 سال کے لیے جیل ہو گیا, اس کو سزا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی پکڑ کر لی اس کی. اس ویڈیو کے لیے تو نہیں کی. اس جو پچھلا کیس تھا نا اس میں اس ویڈیو کا لنک اس طرح ہو گیا ہے کہ یہ دوبارہ انٹرنیٹ پہ آیا, حالانکہ اس پہ روک تھی کہ نہیں اس نے آنا. کورٹ نے اس کو اس طرح لے لیا. اور جو دنیا میں شریف لوگ ہیں, حکومتیں ہیں, وہ اس حقیقت کو سمجھتی ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کا کوئی حد ہوتی ہے. مثلا برازیل کی گورنمنٹ نے یوٹیوب والوں کو اس وقت نوٹس دے دیا تھا 10 دن کا کہ 10 دن کے اندر نہ اتاری تو ہم ملک میں تمہارے یوٹیوب بین کر دیں گے, برازیل میں. تو شریف لوگوں کو تو سمجھ آتی ہے اس بات کی, فریڈم آف اسپیچ کا کوئی حد ہونی چاہیے. اب فریڈم آف اسپیچ میں نے اس کو یہاں آیا تھا جب 21 ستمبر کو میں نے خطبہ دیا تو بہت سارے پریس والے آئے ہوئے تھے. وہ جو ہے ٹی وی نائٹ, کیا ہے, نیوز نائٹ والا بھی تھا, اور نیوزی لینڈ ٹیلی ویژن بھی تھا, انٹرنیشنل ان کا سیٹلائٹ بھی جاتا ہے. اسی طرح فرانس کا بھی تھا, کچھ جرنلسٹ بھی تھے نیوز پیپرز کے. تو جو نیوز نائٹ والا مجھے بار بار کہے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں, کیا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے. میں کہا ٹھیک ہے, میں اگر یہاں بیٹھ کے تمہارے باپ کو گالیاں دینی شروع کر دوں یا کچھ کہوں تو تم کیا ریئیکٹ کرو گے؟ ہمارے دل میں آدم کا مقام باپ کی عزت سے زیادہ ہے. تو بتاؤ تمہارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تو نہیں, وہ چپ کر گیا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ میں کہا میرا پہلے سوال کا جواب دے دو, پھر میں تمہاری بات آگے چلاؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا, چپ کر گیا, بولا نہیں. اس کا اگر باپ اپنے باپ کو گالی سننا پسند نہیں کرتے تو پھر فریڈم آف اسپیچ کیا ہے ان کے خیال میں؟ وہ اگلا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہر جگہ. کیٹ تو مقدمہ جتا دیا, یہاں کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ. جیزس کے اوپر فلم بنی تو وہاں وہ بین کر دی اسپین وغیرہ میں, سمجھ آئی؟ تو یہ تو ہاں, ایک سوال کر لو, وقت نماز کا بھی ہونا ہے. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت صوفی احمد جان صاحب وہ صحابی تھے, اس لیے ان کی وفات پہلے ہو گئی تھی دعوے سے. پہلے ہو گئی تھی, پھر صحابی کس طرح ہو گئے؟ اس کا مطلب بزرگ تھے ہیں جی. ان کے حوالے آتے ہیں تاریخ احمدیت میں, تاریخ. ٹھیک سے ٹھیک, جزاک اللہ. کہاں تم نے کیا پڑھا ہے؟ جی کیا پڑھا ہے تم نے؟ نہیں, وہ امی نے پوچھا تھا تو کیا جہاں سے پڑھا واقعہ وہاں سے پڑھ لو. ہاں, وہاں سے بات ہو چکی تھی, صحابی تو نہیں ہو سکتے تھے. میں کہا کہیں کسی نے اس اخلاص میں لکھ تو نہیں دیا کسی جگہ لٹریچر میں ہمارے؟ جامعہ میں کسوٹی میں پوچھا گیا تھا تو اس میں میرا خیال یہ ایشو تھا. صحیح
ہیں جامعہ میں کسوٹی کا پروگرام جو ہوا نہیں، میں نے کہا کہیں ہمارے بعض لکھ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ یہ تھے تو اس لیے وہ ہو گیا کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں کسی نے مضمون لکھ تو نہیں دیا کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے. وہ تو سعودی عرب میں جتنے بادشاہ ہیں یہ مرتے ہیں نا، جتنے فوت ہوتے ہیں سارا دن شراب بھی پیتے ہیں اور سب کچھ، کسینو جاتے ہیں تو اپنا $1 لاکھ وہاں کی ان کو سرو کرنے والیوں کو دے آتے ہیں ایک رات میں. وہ جب مرتے ہیں تو سعودی عرب والے ان کو بھی رضی اللہ عنہ لکھ دیتے ہیں. ان کا کیا ہے وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اخباروں میں بڑے بڑے شور پڑتے ہیں سعودی بادشاہوں کے شہزادوں کے متعلق، اور پھر رضی اللہ عنہ بھی بن جاتے ہیں. وہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا. احمدی اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی شاعر اسلام کی بے حرمتی کر دی انہوں نے. اس نے کیا کیا؟ تم نے ہاتھ کیڑا کیا تھا؟ وزیر صاحب تمہارے سوال لمبے ہی ہوتے ہیں، ذرا کر لو. چلو پھر تم آخری ہو گئے. پھر ویسے تمہارے سے پہلے بھی کوئی تھا. چلو anyway. جی ضرور. جو بھی پہلے سوال ہوا تھا اسی بارے میں ایک میں کیس اسٹڈی کر رہا تھا دو تین ویک پہلے. تم لا پڑھ رہے ہو؟ جی ضرور. اچھا. تو ابھی ریسنٹلی ایک کیس پہ ورڈکٹ دیا ہے ایک جج نے، اور اس نے لکھا تھا کہ سیم جیسے آپ نے کہا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کمز ود رسپانسبلٹی. ایک مسلمان لڑکا تھا، اس نے کامنٹ دی تھی جو ڈیڈ سولجرز ہیں افغانستان میں ان کے بارے میں، اور اس پہ اس کو سزا ہوئی ہے. تو ایسے اور بھی کافی اور ویسے کینیڈا میں مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا ہے وکیل نے، وہاں بھی بہت ساری ورڈکٹ آ چکی ہیں ایسے. جی. تو میں نے وہ دیکھ کے اس کے بعد ابو کو بھی ایسے سوال کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہو سکتا. ہم وہ کر رہے ہیں. میں نے لائرس کی کمیٹی بنائی ہے، تو خود پہ میں تبھی تو کہا ہے سن لو تمہیں پتہ لگے. وہ کمیٹیاں مختلف ملکوں میں کام کر رہی ہیں. اسی پہ مجھے کینیڈا کے ایک لائر نے لکھ کے بھیجا تھا کہ یہاں یہ فیصلہ ہوا ہے اور ایک کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جی، اور لا کا حصہ ہے. جی. تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں. تو مختلف ملکوں کے حساب سے ہوگا جو ان کو فائنل آؤٹ کم ہوگی، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے فیصلہ. جی ہیں بس. ویسے پہلے تو کسی مولوی نے شور نہیں مچایا. اب یہاں علامہ علاؤدین صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب جی ضرور، جب میرے کہنے کے بعد کہ وہ لا ہوں اور اسمبلیاں یہ کریں اور وہ کریں، اب یہ لوگ اپنے پہ کریڈٹ لے جانے کے لیے نا وہ میرے الفاظ دہرانے لگ گئے ہیں. جی انہوں نے ایگریٹ بھی کی ہے شاید. انہوں نے ایگریٹ بھی کی ہے شاید یہاں پہ. ہاں وہ اس کے بعد کی ہے. پہلے تو کسی کو نہیں خیال آیا. جی اب 2 ہفتے 8-10 دن سے آنا شروع ہوا ہے، 2 ہفتے پہلے سے ہی. جی ضرور. تو تم نے نماز سنتیں نہیں پڑھنی جا کے؟ سوال نہیں ہے، میں نے بس کچھ کہنا ہے اگر اجازت ہے انگلش میں کہہ لوں. ہاں. بیسکلی 2-3 ہفتے پہلے آئی ہیڈ ملاقات with you and in the ملاقات I expressed how I was finding it difficult to get work experience and to get work what؟ ہاں جی کیا کرنا ہے؟ Good to get back what؟ 2-3 weeks back 2-3 ہفتے پہلے میرا ملاقات ہوا. پھر کیا ہوا؟ اور اس سے پہلے I was trying to get work experience for 2 months. I was emailing every day and I couldn't find anything. And in the ملاقات you asked me to find work in research or to look into medicine as well, which I asked for. I wanted to get into medicine. I couldn't find work experience. Or حضور, so after that you had 2 days after your ملاقات I got 2 simultaneously from you got the acceptance letter. I got an email from a hospital and a research institute for work experience. Achha. So I just want to thank you for your اچھا چلو الحمدللہ. یہ تمہارا بھائی ہے؟ کون؟ وہ ہیں بھائی ہے تمہارا؟ ہاں جی. وہ تو اچھی اردو بول لیتا ہے. تمہارا ایک بھائی جامعہ میں ہے؟ ہاں جی ہے طاہر خالد. چلو پھر اللہ حافظ. کیوں تمہارے پاس کوئی سوال ہے؟ ہیں تمہارے پاس جواب ہی ہوگا. السلام علیکم.